عوام کی جنگ IBN نیوز کے سنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اقبال عظیم دانا IBN TV چینل سے۔ ناظرین، اس وقت ہم اورنگی ٹاؤن 5 نمبر ZMC کے پیچھے جو فضا پارک ہے ہم اس میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایک اچھا ماحول ہے۔ یہاں پر بچی ہیں، خواتین ہیں، لوگ ہیں، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں۔ شام کے وقت یہاں پر آتے ہیں اور اپنے دن بھر کی تھکن کو مٹانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، میرے سامنے یہ بچوں کے لیے یہ بہت سارا سامان ہے، جھولا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں بچوں کی خوشی کے لیے، ان کو جھومنے کے لیے، کھیلنے کے لیے۔ میں کیا کہوں آپ سے، ہماری عمر اتنی ہے کہ ہمیں اب اس کھیل کود کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنی عمر میں کھیل لیا، لیکن بچوں کو اس چیز کی ان کے نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے اچھلنا کودنا، کیونکہ بچے اچھلتے کودتے ہیں تو ان کی ہڈیوں کو ایک تقویت ملتی ہے، اس پہ طاقت آتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے ہیں اور بلکہ خواتین بھی ہیں، یہاں پر انٹرٹینمنٹ لے رہی ہیں۔ یہ بچوں کا ٹرین ہے، یہ ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے اور یہاں پر باقاعدہ یہاں سے ٹکٹ جاری ہوتا ہے۔ یہ DMC کے انڈر میں آتا ہے اور DMC شبیع الحسن صاحب یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور یہاں پر ایک اچھا پارک ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں سب سے بڑی بات ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ایسے پارک نہیں ہیں۔ یہاں پر پارک کی اشد ضرورت ہے۔ 40 سے 45 لاکھ کی آبادی ہے۔ 40 سے 45 لاکھ کی آبادی میں اگر 5-6 پارک بھی ایسے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ شام کے وقت وہ آئیں گے گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں، اور اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے۔ کے بعد جب شام ہوتی ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ ملے، اسے اس کی تھکن دور ہو، اور ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایک بات کہ ایسے پارک تو اورنگی ٹاؤن میں بہت کم ہیں، لیکن ہونے چاہیے۔ لیکن اگر 1-2 ہیں بھی تو وہاں کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب میں یہاں پر آیا تو یہاں پر باقاعدہ ان لوگوں نے پارکنگ رکھا ہوا ہے، ایک تعداد ہے موٹر سائیکلوں کی، اور اس بچے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ بہرحال میں نے بچے کو سمجھ کر معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری بات ہوئی DMC کے لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، معذرت کی، تو میں نے بات کو ختم کر دی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پبلک آتی ہے، پبلک انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، اور پبلک انٹرٹینمنٹ میں ہمیشہ بیہیو اچھا رکھنا چاہیے۔ جب آپ کا بیہیو اچھا ہوگا تو لوگ آئیں گے اور آپ سے خوش ہو کے جائیں گے، کیونکہ پبلک پراپرٹی ہے، ST پلاٹ ہے، ST پلاٹ پہ پارک بنتا ہے، اور ST پلاٹ پہ جو پارک بنتا ہے ان میں باقاعدہ اگر KMC یا DMC ملوث ہوتی ہے تو قانون کے تحت یہ پبلک کا ہی پیسہ ہوتا ہے، یہ کسی اور کا پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ جو عوام ٹیکس دیتی ہے، ٹیکس پے کرتی ہے، اس ٹیکس کی مدد سے بنتا ہے یہ، اور تاکہ وہاں کے ماحول کو درست کیا جا سکے اور خوشگوار کیا جا سکے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، پھر میں ایک بات کہوں گا کہ یہاں پر ہمارے اورنگی ٹاؤن میں، خاص کر اورنگی ٹاؤن کو تو لاسانیت کی نظر کھا گئی ہے۔ یہاں پر 40 سے 45 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے، لیکن ایسے پارک نظر نہیں آتے۔ ایسے پارک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک پارک نہیں، کم سے کم 10 پارک ہونے چاہیے۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ سے اس اپیل کرتا ہوں کہ خدارا، آپ نے بہت سارے پروجیکٹ دیے ہیں اورنگی ٹاؤن کو، آپ نے اورنج بس کا بھی پروجیکٹ دیا ہے، لیکن افسوس وہ بھی آپ نے ادھورا چھوڑا کہ 2 سے 2.5 کلومیٹر کے لیے آپ نے اورنج بس کا آپ نے پروجیکٹ دیا، جس میں لوگ سفر نہیں کرتے، خسارے میں جا رہا ہے۔ اور جب یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ لوگ انٹرٹینمنٹ کریں اور ایسے پارک ہونے چاہیے، وہاں پر 1 سے 2 پارک پورے 40 سے 45 لاکھ کی آبادی میں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، ذرا آپ نظر ثانی کریں، آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، مراد علی شاہ صاحب، آپ دیکھیں ذرا، یہ بھی آپ کے حلقے میں آتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس کے علاوہ میں KMC کے ایڈمنسٹریٹر کو بھی کہوں گا، کہ DMC کے ایڈمنسٹریٹر کو بھی کہوں گا، مرتضیٰ وہاب سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ اس بات پر نظر ثانی کریں، اور خاص کر اس وقت اورنگی ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ کے لیے علی محمد جان، جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا، علی محمد جان صاحب، آپ مجھے اچھی طرح جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور آپ کو میں یہ نظر ثانی کر رہا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن میں آپ نے ایک چھوٹا سا پارک تھا، وہاں پہ اس کی افتتاح بھی کی تھی، لیکن ایسے پارک جہاں پر بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بڑوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا سما ہو، ایسا
پارک بھی اور مزید 4-5 اورنگی ٹون کو درکار ہے. آپ کہتے ہیں جگہ نہیں تو جگہ کی نشاندہی یہ آپ کا چھوٹا بھائی اقبال عظیم دانا آپ کو نشاندہی کروائے گا. یہاں پر اورنگی ٹون پہ بہت ساری ایسی جگہیں ایس ٹی پلاٹس موجود ہیں جہاں پر تعمیرات کر کے بلڈنگیں تو بنائی جاتی ہیں لیکن پبلک پراپرٹی پر پبلک کے انٹرٹینمنٹ کے لیے پارک نہیں بنایا جاتا. مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات پر نظر ثانی کریں گے اور میں امید کرتا ہوں آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ میری بات کو مانیں گی. لیاقت اسکانی صاحب سے بھی میں یہ بات کہوں گا کہ اورنگی ٹون ایک بڑی کچی آبادی کا علاقہ ہے. آپ اس کے وزیر بھی ہیں لیاقت اسکانی صاحب. آپ بھی میری بات کو ذرا سا دیکھ لیں, آپ بھی تھوڑا سا توجہ دیں. آپ کے بھی توجہ کی ضرورت ہے. اگر پوری ٹیم توجہ دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اورنگی ٹون ایک گہوارہ بن جائے گا. اورنگی ٹون گہوارہ نہیں بن سکا, ہمیشہ سیاست کی نظر رہی ہے اور یہاں سے لوگ نقل مکانی کر کے دور جاتے رہیں. کہتے ہیں کہ کمل کا پھول کیچڑ میں کھلتا ہے. پسماندہ علاقے کے اندر جہاں پر غربت ہوتی ہے وہاں پر بڑے نایاب لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ایسے نایاب لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے سوچ و گمان میں بھی نہیں ہوتا. بڑے معاملات کارنامے انجام دیتے ہیں. انجام دینے کے بعد بھی پھر وہی حال ہوتا ہے. میں حکام بالا سے, اور کیونکہ صوبائی خود مختاری ہے تو میں اپیل کروں گا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے کہ پلیز برائے مہربانی ہماری آواز کو آپ تک پہنچ رہی ہے, ہماری بات پر نظر ثانی کریں اور یہاں اورنگی ٹون والوں کا ذرا خیال کریں کیونکہ اورنگی ٹون میں جو 40 سے 50 لاکھ کی آبادی ہے یہ ٹیکس پے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب یہ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو, یہ ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں. مہنگائی کا کیا عالم ہے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہر خوردنوش اشیاء کے اندر ہم 50% ٹیکس دے رہے ہیں اور دینے کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا. عوام کس سے بولے, کس سے شکایت کرے, کس سے فریاد کرے؟ عوام نے تو چپ سادھ لی ہے. میں آپ سے عوام کی طرف سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس چیز کا بھی میں کہوں گا ایڈمنسٹریٹر صاحب شبیہ الحسن صاحب, آپ نے یہ پارک کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پارک میں سبزہ زار ہریالی گراس ضرور ہوتا ہے لیکن یہاں پر گراس نہیں ہے. اگر تھا تو ختم ہو گیا تو آپ نے اگانے کی کوشش نہیں کی. آپ ناظرین آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. میں پھر لوگوں کی شکایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لوگوں نے شکایت کی لیکن ان کے پاس شکایت کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شکایات پہنچائی ہے کہ خدارا آپ کا یہ ڈی ایم سی اس کو کور کر رہا ہے, اس پارک کو اس سے پیسے کما رہا ہے. ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں آپ نے جگہ کو, جھولوں کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے, ان سے پیسے لے رہے ہیں. باہر جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں 20-20 روپیہ ان سے وصولا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ پبلک پراپرٹی ہے, یہ ایس ٹی پلاٹ پہ پارک بنا ہوا ہے. یہ کوئی کسی کی ذاتی ملکیت کے اوپر یہ پارک نہیں بنا ہے کہ اس نے اس سے پیسہ کمانا ہے. اس کے اوپر نظر ثانی کریں. جب میں یہاں پر آیا تو میرے ساتھ بھی غلط بیہیو کیا گیا. اگر یہاں پر میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پبلک پراپرٹی ہے اور پبلک پراپرٹی میں پبلک اپنی جو عوام ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتی ہے. دن ہار کی تھکی ہاری ہوتی ہے, وہ ریلیکس ہونے کے لیے آتی ہے اور جب ریلیکس ہونے کی نیت سے وہ یہاں پر آئے اور اس کے بعد آنے کے بعد اس کے ساتھ ایسا بیہیو دکھایا جائے تو سوچیں کہ اس کے دن میں کیا گزری ہوگی, وہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس کے جذبات کیا ہوں گے. میں پھر ایک دفعہ کہوں گا شبیہ الحسن صاحب آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں, آپ اس پر نظر ثانی کریں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دوبارہ آئیں تو پھر آپ کی تعریف کے پل باندھیں اور آپ کی تعریف میں چند کلمات کہہ کے جائیں.